علیکم اماں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی آئیں۔ اماں میں آج کل پزل لائی ہوں، کیا مجھے پڑھ کے سنا سکتی ہیں؟ جی بالکل، لائیں، مجھے اخبار پکڑائیں۔ یہ لے۔ جزاک اللہ۔ تو آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ حقائق اور دلچسپ معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بارے میں۔ کیوں کا ایک دلچسپ سوال، ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانے اور اردو سوال، اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ، تو سب سے پہلے آتا ہے المیہ کا خط، جو کہ قرآن کریم ہے، اور ہم اس کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں اللہ میاں کا خط۔ اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ ہے اس کا، وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی سنا تھا کہ آج کا شمارہ حقوق العباد کے متعلق ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ خاموشی سے احسان کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں تو پھر سے بتاتے نہیں پھرتے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا احسن طریقہ ہے۔ آپ کو یاد ہے لبینہ کہ اس کے بارے میں ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی؟ جی، اور وہ یہ ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے کچھ دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ جی ہاں بالکل، اگر ہم پردہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا، اور احسان جتلانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ ہاں جی، جزاک اللہ۔ چلیں آپ یہ بتائیں کہ اگلا سیگمنٹ کیا ہے ہمارا؟ تو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، اور ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث، چلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے اپنے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تم اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غریبوں اور مساکین کی مدد کی تلقین فرمائی ہے، یعنی اگر ہم آپ کی محبت اور رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس حقوق العباد کی ادائیگی میں ملے گی۔ اماں، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں ان کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہیں؟ جی لبینہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہمارے مال میں ایک حصہ غریبوں اور مساکین کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے اس میں پہلے سے ہی ان کا حصہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بھی حصہ دے رہا ہے ہمارے رزق میں، جو کہ ہم نے
ان کو دینا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آیا؟ ہاں جی, جزاک اللہ. اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام. اور ہمارے امام کون ہیں؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام. اب مسیح موعود بھی ہے اور مہدی موعود بھی. جی بالکل, شاباش. چلیں پھر اب ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام. امارت بھی بہت سی نیکیوں کے حاصل کرنے سے روک دیتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو حقوق کی 2 قسمیں ہیں, ایک حق اللہ اور دوسرے حق العباد. حق اللہ میں بھی امراء کو دقت پیش آتی ہے اور تکبر اور خود پسندی ان کو محروم کر دیتی ہے. مثلا نماز کے وقت ایک غریب کے پاس کھڑا ہونا برا معلوم ہوتا ہے, ان کو اپنے پاس بٹھا نہیں سکتے, اور اسی طرح پر وہ حق اللہ سے محروم رہ جاتے ہیں, کیونکہ مساجد تو دراصل بیت المساکین ہوتی ہیں اور وہ ان میں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں, اور اس طرح وہ حق العباد میں خاص خدمتوں میں حصہ نہیں لے سکتے. غریب آدمی تو ہر ایک قسم کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے. وہ پاؤں دبا سکتا ہے, پانی لا سکتا ہے, کپڑے دھو سکتا ہے, یہاں تک کہ اگر اس کو نجاست پھینکنے کا موقع ملے تو اس میں بھی اسے دریغ نہیں ہوتا. لیکن امراء ایسے کاموں میں ننگ و عار سمجھتے ہیں اور اس طرح پر اس سے بھی محروم رہتے ہیں. غرض امارت بھی بہت سی نیکیوں کے حاصل کرنے سے روک دیتی ہے. یہی وجہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ مساکین 500 برس اول جنت میں جائیں گے. اماں امارت کیا ہوتا ہے؟ امارت سے مراد ہوتا ہے امیر ہونا. اور اب حضور جو اس اقتباس میں ہمیں جو بات سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد میں تمام لوگ برابر ہوتے ہیں, امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا. اس لیے بعض لوگ مسجد ہی نہیں جاتے کہ انہیں اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ بات ان کے نیکی کے معیار کو کم کر دیتی ہے, اور اس طرح غریب لوگ زیادہ نیکیاں کماتے ہیں کیونکہ وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے کام اور خدمت کر سکتے ہیں جو امیر صرف امارت کی وجہ سے نہیں کرتے, اور انہیں وہ کام سٹیٹس کی وجہ سے کرتے ہوئے شرم آتی ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں جی, جزاک اللہ. چلیں اب یہ بتائیں کہ ہمارا اگلا سیگمنٹ کیا ہے. پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں. اور ہمارے پیارے حضور کا نام کیا ہے؟ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز. جی بالکل, چلیں پڑھتے ہیں. پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں. جماعت احمدیہ کا ہی خاصہ. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کا ہی خاصہ ہے کہ جس حد تک توفیق ہے خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے, اور جو وسائل میسر ہیں ان کے اندر رہ کر جتنی خدمت خلق اور خدمت انسانیت ہو سکتی ہے کرتی ہے, انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی. احباب جماعت کو جس حد تک توفیق ہے بھوک مٹانے کے لیے, غریبوں کے علاج کے لیے, تعلیمی امداد کے لیے, غریبوں کی شادی کے لیے, جماعتی نظام کے تحت مدد میں شامل ہو کر بھی عہد بیت کو نبھاتے بھی ہیں اور نبھانا چاہیے بھی. اللہ کرے ہم کبھی ان قوموں اور حکومتوں کی طرح نہ ہوں جو اپنی زائد پیداوار ضائع تو کر دیتی ہیں لیکن دکھی انسانیت کے لیے صرف اس لیے خرچ نہیں کرتی کہ ان سے ان کے سیاسی مقاصد اور مفادات وابستہ نہیں ہوتے, یا وہ مکمل طور پر ان کی ہر بات ماننے اور ان کی ڈکٹیشن لینے پر تیار نہیں ہوتے, اور سزا کے طور پر ان قوموں کو بھوکا اور ننگا رکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو پہلے سے بڑھ کر خدمت انسانیت کی توفیق عطا فرمائے. چلیں لبینہ مجھے یہ بتائیں کہ جماعت احمدیہ کس کس طرح سے خدمت انسانیت کرتی ہے. 2-3 چیزیں بتا دیں مجھے. غریبوں کا علاج کرنے کے لیے مدد کرتی ہے, اور شادیوں کے لیے بھی مدد کرتی ہے, اور پڑھائی کے لیے بھی ہیلپ کرتی ہے. جی بالکل, شاباش. اور یہ بتائیں مجھے کہ آخر میں حضور نے کیا دعا فرمائی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ لمحہ جماعت احمدیہ کو پہلے سے بھی زیادہ خدمت کرنے کی توفیق دے, آمین. جی بالکل, شاباش. چلیں اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟
اس کے بعد آتی ہے بچوں کی نظم. جی بالکل، اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے، اور آج تشہیز الاذہان سے ایک نظم آئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تشہیز الاذہان کیا ہے؟ نہیں. چلیں میں بتاتی ہوں. یہ ایک احمدی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک جماعتی رسالہ ہے. جب میں چھوٹی تھی تب بھی آتا تھا یہ، لیکن اب چند وجوہات کی بنا پر شائع نہیں ہو رہا. چلیں اب ہم نظم پڑھ لیتے ہیں. طفل کی آواز. میں اپنے پیاروں کا پیارا بنوں گا، میں اوج سعادت کا تارا بنوں گا. بڑے نام والا، بڑے کام والا، میں دریا بنوں گا، کنارہ بنوں گا. کوئی ڈوبتا ہو اگر بے بسی سے، تو میں ڈوبتے کا سہارا بنوں گا. رہوں گا میں تیار خدمت کو ہر دم، کہ جو کام ہوگا تمہارا کروں گا. چلوں گا میں سیدھی ہی راہ پر ہمیشہ، میں بگڑی بنا کر سنوارا کروں گا. کوئی گر جہالت سے گالی بھی دے گا، تو اس سے میں یکدم کنارہ کروں گا. ہو غفلت کے سستی حماقت جہالت، نہ ہرگز میں ان کو گوارا کروں گا. شغف مجھ کو ہر دم دعاؤں میں ہوگا، میں دنیا و عقبہ سوارا کروں گا. کوئی بھی اگر پیش آئے گی مشکل، تو اپنے خدا کو پکارا کروں گا. صداقت، دیانت، شرافت، عبادت، میں عمر اپنی ان میں گزارا کروں گا. میں آقا کے احکام مانوں گا دل سے، فلک پر سے تارے اتارا کروں گا. سنو اے بزرگو، سنو نیک بندو، میں اوج سعادت کا تارا بنوں گا. چلیں اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. اوج یعنی بلندی، چوٹی، اعلیٰ مقام، اور شغف کہتے ہیں دلچسپی یا لگاؤ. تو لبینہ کیسی لگی آپ کو نظم؟ بہت اچھی، جزاک اللہ. چلیں جزاکم اللہ. جزاکم اللہ بچوں. یہ تھا بچوں کے الفاظ کا پہلا صفحہ.